میم یہ جو ابھی ادھر سے کسی نے بات کی تھی کہ اس لوگوں کا پیس سلو ہوتا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا اور آپ بہت جلدی میں، اور یہ میم اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی انڈیویژول ڈفرینسز یہاں پہ بہت میٹر کرتے ہیں، کیونکہ میم جب ایک انسان ایک ٹیم میں 50 کی ٹیم میں اگر 30 لوگ انتھوزیاسٹک ہیں، ہائپر ایکٹیو ہیں، تو 20 یا 10 ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے میم کیوس ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اس ورچ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا مینٹل پیس بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. لیکن میم اب سروس کے بعد اتنے سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو اوور انتھوزیاسٹک لوگ ہیں انہیں کو تھوڑا سا خود کو کنٹرول خود پہ کرنا پڑتا ہے، بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، آپ مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا، کہ وہ لو پیسڈ لوگ کبھی بھی نہیں چینج ہوتے. وہ لوگ جو ہیں میم وہ کبھی بھی کمپلین نہیں کریں گے کہ وہ کمپلین کبھی نہیں کریں گے کہ یہ بہت تیز کام کرتے ہیں اور کیا ضرورت پڑی ہے. تیز لوگ ہی یہ کریں گے کہ وہ بڑا سلو ہے اور کام نہیں کرتا. اچھا، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں اس میں سمجھتی ہوں کہ اگین جو ان کمانڈ ہے نا پرسن، مین ان کمانڈ، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. مطلب ہر ٹیم میں کچھ لوگ سلو ہوں گے، کچھ لوگ فاسٹ ہوں گے، ہر ٹیم میں ایسے ہی ہوگا. اور جو ان کمانڈ ہے نا وہ ڈیڈ لائن سیٹ کریں اور ڈیڈ لائن کے مطابق رزلٹ لیں. اور اگر کوئی سلو پیسڈ ہے اور وہ ٹائملی کام نہیں کر کے دیتا تو اس کو کانفیڈنس میں لے کے بتائے کہ اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہم آپ کو کوئی ڈیلیگیٹ اور کام کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ لگا دیتے ہیں، لیکن کام ٹائم پہ ہوگا. مجھے تکلیف یہی ہوتی ہے کہ سلو پیس کی وجہ سے کام جو ہے نا ٹائم پہ نہیں ہوتا. سو اب آپ اپنی انٹینسٹی آف دا تھاٹس ہیں ان کو اسکیل پہ ریٹ کریں 1 سے 10. یہاں تک آپ کو کیا محسوس ہوا؟ ویسے تو میں نے آپ کو کافی ٹھنڈا کر دیا پہلے ہی، لیکن اگر آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں تو آپ کی جو اینٹس ہیں یوزلی ان کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ 1 سے 10 پہ. 7 تک کس کس کی ہیں؟ کسی کی 10 پہ بھی ہیں، 5 تک مردوں کی ہے ہی نہیں بالکل. اچھا جی، تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تھاٹس کو ہم نے پہلے پیٹرن دیکھ لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، پرابلم سولوشن اورینٹیڈ ہو گئے، اب ہم ABC فارمولے پہ آ جاتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ فارمولا. اینی آئیڈیا اگین ABC کیا ہوگا؟ ہم کیونکہ تھاٹس کی بات کریں تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. A از ایکٹیویٹنگ ٹریگر، B از بلیف سسٹم اینڈ C از دا کانسیکوینس. یہ ہماری زندگی میں جب بھی ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہ سائیکل لگاتار چل رہا ہے. ABC. کون سی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جو A ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا ہاتھ کھڑا کریں. A کنٹرول میں نہیں ہے. کون کہتے ہیں B کنٹرول میں ہے ہمارے؟ اچھا. اور کون کہتے ہیں C کنٹرول میں ہے؟ کچھ لوگوں نے نہ کہا A نہ B نہ C، وہ سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ کریں کیا. اچھا، زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ A ہمارے کنٹرول میں ہے، جبکہ A ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ ٹریگر ہے. موسم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، خواتین کے لیے ساس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، شوہر بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور جونیئرز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹریگر ہے نا، ٹریگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اکثر لوگ دیکھیں ایسے جملے بولتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو مجھے کیوں غصہ آئے. یہی تو بات ہے. دیکھیں اگر یہ بچہ تنگ نہ کرے تو میں تو اچھا ہی پڑھاتی ہوں، یہ ٹیچرز آپ کو آ کے کہتی ہیں. ہم زیادہ تر فوکسڈ ہوتے ہیں A پہ. A از ناٹ ان آور کنٹرول. ہر وقت ہم پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، ٹھیک، ہماری خواہشات کے ذریعے. اور ہم نے کیا بننا ہے؟ یہ B کو دیکھیں، عباد الرحمن. عباد الرحمن کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے بلیف سسٹم پہ کام کرتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہمارے کنٹرول میں ہے، جس کو ہم نے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا ہوا ہے، دیٹ از آور بلیف سسٹم. وہیں پہ ہماری اینٹس بیٹھی ہوئی ہیں. اور C کیا ہے؟ کانسیکوینس، نتیجہ. تو آپ کے بلیف سسٹم سے نتیجہ بدلتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ایک ہے، مجھے کسی نے آ کے نا جلی کٹی باتیں سنائی، ٹونٹ کیا، بدتمیزی کی، میں ٹریگر ہو گئی. اور میں نے بلیف سسٹم میں سوچا یہ ہوتی کون ہے مجھے باتیں سنانے والی؟ ہاؤ ڈیئر شی ایون ٹاک ٹو می لائک دس. میں اس کو سیدھا کرتی ہوں. اب میں اسے بتاؤں گی کہ جی اس کے بچے کو داخلہ کیسے ملتا ہے. اب میں دیکھتی ہوں کہ اس کا بچہ جو ہے کلاس میں ایکسل کیسے کرتا ہے.
اب دیکھنا جب میں وائوا لوں یا میں کام کروں میں نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, کانسیکوینس کیا ہوگا. وہ بچہ کبھی اچھا پرفارم نہیں کرے گا, وہ کولیگ چلنے نہیں دوں گی کام. کیوں؟ صرف میں نے اپنے بلیف سسٹم میں بے تحاشا اینٹس کو بٹھا لیا. اینٹس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بیٹھی ہیں, آج ہم اس پہ بھی ابھی آگے بات کریں گے. ٹریگر ہو گئی, میں کولیگ سے ہوگی, بچے سے ہوگی, اسٹوڈنٹ سے ہوگی, ٹیچر سے ہوگی, گھر میں کسی سے ہوگی. پہلا تو اینٹ آئی کہ دیکھو اس نے کتنی بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. پھر میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 70 گمان, ہو سکتا ہے آج اس کا موڈ خراب ہو. اچھا میں نے پیٹرن دیکھا ہے کہ اس کی عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی, اس کا مزاج ہی ایسا ہے. اچھا چلو اگر اس نے جو بات کی ہے نا تو میں اپنے جذبات کو سیٹل کرتی ہوں, پھر سوچتی ہوں کرنا کیا ہے. میں کسی سے نا مشورہ لے لیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے ہمیشہ. تو الٹیمیٹ کانسیکوینس کیا ہوگا؟ بہتر آئے گا نتیجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اچھے رزلٹس نہیں مل رہے ہوتے, جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, اپنے ہاتھوں سے جو ہم کمائی کرتے ہیں وہ ہم اس طرح کمائی کرتے ہیں کہ جو ٹریگر ہے اس کے ساتھ جو بلیف سسٹم ہے اس میں آندھی طوفان, ٹورنیڈوز. یہاں سمجھ آئی؟ آپ اے بی سی کو ڈیلی کریں, لکھا کریں اے بی سی, سچویشن آئی جو بھی کوئی بھی ایک بار بار آپ کی پیٹرن آپ کو پتہ چل گیا نا, پیٹرن سے اگلا کام یہ کر لیں. پیٹرن پتہ چل گیا, امیجن کر لیا کریں فلاں آیا ہے, گرمی کی چھٹیاں ہیں, رشتہ دار فلاں آ رہا ہے, بہت تنگ کرتا ہے. ہم پہلے ہی چیخنا چلانا نا بلیف سسٹم میں. کئی دفعہ بیچارہ آ کے کچھ بھی نہیں کرتا, تحفے بھی لے آتا ہے, خیال بھی رکھتا ہے. ہم نے نا پہلے ہی بلیف سسٹم میں بتا دیا اے سی کا بل زیادہ آئے گا, وہ کھانا زیادہ کھائے گا, وہ تنگ زیادہ کرے گا. اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو ٹریگر بننے نہ دیں, ٹریگر بنتے ہیں, ٹریگرز کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں وی آر ہیومن بینگ, انسان, نسیان, بھولنے والا, فلاڈ. قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے, ہم کمزور ہیں تو ہم ٹریگر ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا تھا, لیکن کنٹرول, بلیف سسٹم کو کنٹرول کریں. ٹریگرز پہ نا, ٹریگرز کو مینیج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سمیٹ لیا جاتا ہے فوراً, لیکن اصل آپ کا کام ہوتا ہے بلیف سسٹم پہ. سمجھ آ گئی یہاں پہ؟ آپ اپنے بلیف سسٹم کے اکارڈنگلی بہت لمبے عرصے تک چیزوں کو برداشت بھی کرتے رہتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا بس یہ چیزیں نہیں چینج ہو سکتی ہیں, آپ مطلب کوائٹ ہوتے ہیں, آپ کوئٹ کر دیتے ہیں. لیکن مطلب آپ اس چیز سے باہر نہیں نکلتے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا اینڈس, ٹورنیڈوز, یہ باہر نہیں نکل پاتے. اس میں دیکھیں جو میں ٹیکنیکس آپ کو بتا رہی ہوں نا, اگر آج کے دن آپ فیصلہ کر کے ان ٹیکنیکس پہ ورک کرنا شروع کر دیں, I can guarantee you your life will be transformed within few weeks. لیکن اس کو پریکٹس ہر دن کرنا ہے. یہ لسٹ بنا کے رکھنی ہے سامنے, یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ ہر دن کرنا ہے. ہم نہیں کرتے نا, ہم ایک ورکشاپ اٹینڈ کر کے بس یہ فیڈ بیک دے دیتے ہیں بڑا مزہ آیا, بس بات ختم, پھر کرنا نہیں ہے. یہ تو پریکٹیکل کرنے والا کام ہے نا. تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے بلیف سسٹم میں ہماری کچھ ڈسٹورشنز بیٹھی ہوئی ہیں, خالی چونٹیاں نہیں ہیں, طرح طرح کے وہاں پہ کیڑے مکوڑے ہیں, فنگائے ہیں, الی لگی ہوئی ہے, تباہیاں مچی ہوئی ہیں, گرد و غبار ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشنز کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے نا, یا ایون یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے, بہت مٹیریل آپ کو ملے گا. میں نے صرف تھوڑی سی تھاٹس لکھی ہیں کہ آپ کو میں آئیڈیا دوں. اچھا یہ بھی ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو بھی ہر وقت مینیج کرنا ہوتا ہے. دیکھیں مومن جو ہے نا وہ جیتا جاگتا انسان ہے, مرا ہوا نہیں ہے. صبح اٹھا, تیار ہوا, ذکر کرتا, ایبسنٹ مائنڈیڈ, کام پہ پہنچ گیا, کام کیا, کمائی کرنی ہے, سروائیو کرنا ہے, پھر گھر گیا, پھر گھر والوں کو دیکھا, پھر سو گیا, پھر اگلے دن صبح اٹھا, پھر وہی کام کیا. فلیٹ نہیں ہے اس کی لائف. اس کی لائف میں اتار چڑھاؤ ہیں, اور یہ زندگی کا مزہ ہے. آپ ہر وقت اپنے اوپر کام کر رہے ہیں. دس از دا چارم آف لائف. اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی زندگی بنائی ہے. ہر وقت ہم ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہیں, پھر ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, تبھی تو کنیکٹ ہوتے ہیں, تبھی تو دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم یہ سب کام کر سکیں. اللہ کی توفیق کے بغیر آپ کو جتنی مرضی ٹیکنیکس پتہ چل جائیں, یو ول نیور بی ایبل ٹو ورک آن اٹ. یہ یاد رکھ لیجیے گا, پکا سبق ہے.
یہ کیسی کیسی ہماری ڈسٹورشنز ہوتی ہیں, ان کو دیکھیں, آل اور نن, یہ ہوتی ہے بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں یا سارا کرنا ہے یا بالکل نہیں کرنا, یہ لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں. کل میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی, مطلب شی از میرڈ, شی از گوئنگ تھرو سم چیلنجز, تو کہتی کہ اللہ تعالیٰ دعا کیوں نہیں سنتا. اب اس کی آل اور نن تھنکنگ ہے. میں نے کہا اللہ نے دعا تو سن لی, تم نے دعا کی, اللہ نے سن لی, نہیں لیکن وہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا جو میں چاہ رہی ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ پتہ ہے کہ کون سی چیز تمہارے فائدے میں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دیں گے. اب آل اور نن تھنکنگ ہوگی تو آپ تباہی کی طرف جائیں گے, کیونکہ فلیکسیبلٹی آپ کی پرسنالٹی میں نہیں آئے گی. جن لوگوں کو او سی ڈی ہو جاتی ہے ان کی آل اور نن تھنکنگ ہوتی ہے, جن کو ڈپریشن ہوتا ہے, جن کو اکثر یہ انزائٹی ہوتی ہے, ان کی بھی, اس طرح کے لوگوں میں سب میں آل اور نن تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں ہوں گی, امیاں آپ کی ہوں گی, ساسیں ہوں گی, ہسبینڈ ہوں گے, بیویاں بھی ہوں گی جو آل اور نن تھنکنگ, میں نے سسرال والوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, آل اور نن تھنکنگ, کچھ بھی ہو جائے. شوہر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, مجھے ان کی خدمت کرنی ہے, نہیں رہنا. اگر وہ رکھ بھی رہے اور ساس سسر اچھے ہیں, لیکن وہ ٹریگر ہے نا, اے سے ٹریگر ہوگی اور دماغ میں بیٹھی آل اور نن تھنکنگ, میں نے تو رہنا ہی نہیں تھا, تو ہر چیز ایشو. نہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ جی اف آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس, تو مجھے پھر درمیان کا راستہ نکالنا ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بنانا ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا, کیا باتیں میرے کنٹرول میں ہیں, کیا باتیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, کیسے کرنا ہے میں نے. بلیمنگ, ہر وقت کسی نہ کسی کو بلیم کرنا, اٹس ناٹ مائی فالٹ, میں تو کیا ہی کچھ نہیں. اچھا پھر منیمائز, ایک میکسیمائز بھی ہوتا ہے. اچھا بلیمنگ میں بھی ایک ہوتا ہے سیلف بلیم بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہر چیز میں کہتے ہیں دراصل مجھ سے گناہ ہو گیا. ایک خاتون نے آ کے مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری لائف ہسٹری مجھے بتائی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کتنا ان کی سسرال کی طرف سے ان کی لائف چیلنجنگ رہی, اور اینڈ میں اب ان کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی چیلنج آیا. جب ہسبینڈ کی طرف سے چیلنج آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ مکافات عمل ہے. تو ان کا بلیف سسٹم میں کیا بیٹھا ہوا ہے, سیلف بلیم, میں ہی قصوروار ہوں, میں ہی گناہ گار ہوں. دیکھیں میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتے ہیں محاسبہ کرو اپنا, لیکن وہ محاسبہ آپ کو پروڈکٹیو بناتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے رونے کے, لیکن ہی واز دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر. ہم جب روتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیلف بلیم بیٹھا ہوا ہے, ہم ڈپریشن کے مریض بن کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جی میں اپنا محاسبہ کر رہی ہوں, میں نے اپنے اندر کوئی چیلنج دیکھا ہے تو اب میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر کوگنیٹو ڈسٹورشن بیٹھی ہوگی وہ آپ سے وہ کام نہیں کروانے دے گی, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف اسی گلٹ میں زندگی گزارتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت گناہ گار ہوں, وہ اپنی ڈسٹورشنز کو نہیں ٹھیک کر پاتے. پھر منیمائزنگ, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں منیمائز کرتے ہیں, کچھ لوگ میکسیمائز کرتے ہیں. یعنی کئی دفعہ جیسے گھر کی مثال اگر دوں, ڈومیسٹک ابیوز ہے, ہسبینڈ نے مارا, کہتے ہیں تو کیا ہوا, ایک چپیڑ ہی ماری ہے نا, ایک دفعہ تھپڑ ہی مارا ہے نا, اور کیا کیا ہے, کما کے لاتا ہوں دیتا ہوں. یہ منیمائز کرنا ہے ابیوز کو. بچے کے بارے میں کلاس روم انوائرمنٹ میں کوئی ٹیچر آپ کو کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں تو اسٹرکٹ ہوں, میں تو کرتی ہوں, لیکن دیکھیں نا اس کے فائدے کے لیے منیمائز کر رہی ہے اپنے غلط بیہیویئر کو. کچھ لوگ میکسیمائز کرتے ہیں, کسی بات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اتنی ہوتی نہیں. اچھا پھر اوور جنرلائزیشن بہت ہوتی ہے کچھ لوگوں میں. کیا ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ پیس آف انفارمیشن جو درست ہوتا ہے لیکن اس کو پھیلا کر اپنی ساری زندگی پہ لگاتے ہیں. اس کی بڑی ٹپیکل مثال ہے جو ایک حدیث کے ساتھ آتی ہے. جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہاں عورتوں کی ناشکری کی بات ہوئی ہے کہ زیادہ عورتیں اپنی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی, تو خواتین اکثر یہ کام کرتی ہیں. ہم ایموشنل بھی ہوتے ہیں نا, کیا میرے ہسبینڈ نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا, حالانکہ آپ بڑی اچھی گاڑی میں آ جا رہے ہیں, شوہر کما کے لا رہا ہے, بڑے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, لباس اچھا پہن رہے ہیں, کوئی جیولری بھی پہنی ہوئی ہے, کوئی سیر سپاٹا بھی کر لیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نہیں کبھی کچھ نہیں کیا. یہ اوور جنرلائزیشن ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مواقع پہ انہوں نے کچھ کام نہ کیا ہو, وہ آپ کے دماغ میں سٹک ہوا ہے, اور اب آپ کو کوئی کیا ہوا ان کا کام نظر نہیں آتا. وہ کہتے بھی رہتے ہیں تمہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا, آپ کہتے ہیں ہاں 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 میں ہی بری ہوں, سیلف بلیم شروع ہو گیا. سیکنڈ کوگنیٹو ڈسٹورشن آ گئی. پھر ایموشنل ریزننگ, کہ اگر میری فیلنگز مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ چیز گڑبڑ ہے تو یہ گڑبڑی ہوگی. ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. جتنے ایموشنل لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی چیزوں پہ بہت جاتے ہیں. لمبی لسٹ ہے اس کی. جب ہماری تھاٹ پروسیسز ٹھیک ہوں گے تو آپ دیکھیں پھر ہمارا کام اچھا چلے گا, پھر ہم اپنے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. اس پہ بھی ریفلیکشن ہم دیکھ لیں گے. اب ہم کیا کریں گے
جب بھی آپ کو کوئی سوچ آتی ہے، اینٹ آتی ہے، اب آپ نے کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو مائنڈ میں رکھنا ہے. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جو سوچا ہے وہ فیکٹ ہے یا ازمپشن ہے. مثلا مجھے کوئی خاتون آ کے کہتی ہے کہ آج نا میری ساس کا نا مجھے دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ فیکٹ ہے یا ازمپشن ہے؟ کیا انہوں نے کہا تھا السلام علیکم بیٹا تمہیں دیکھ کے میرا موڈ خراب ہو گیا؟ وہ کہتی ہے نہیں، کہتا کون ہے؟ مجھے پتہ ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے بوڑھی خاتون ہے، ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، وہ تھکی ہوئی ہو، وہ کوئی اپنی اور بات سوچ رہی ہوں، کسی مسئلے میں گھری ہوئی ہوں، کوئی ان کی اپنی بیچاری کے کوئی ٹریگرز ہوں. آپ نے زیوم کر لیا اپنی کوگنیٹو ڈسٹورشن کی وجہ سے کہ وہ ایسی ہیں. تو سوچیں فیکٹ ہے ازمپشن ہے؟ اگر فیکٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسے ڈیل کرنا سیکھنا ہے. کہ واقعی انہوں نے کبھی کہہ دیا کہ تمہیں دیکھ کر میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. شوہر کہہ دیتے ہیں نا کئی دفعہ، یا بیویاں بھی کہہ دیتی ہیں شوہروں کو کہ اب جب آتے ہیں میرے ساتھ بس لڑائی کرتے ہیں. تو پھر یہ فیکٹ ہے. فیکٹ ہے تو اس کو مینیج کرنا ہے. اور اگر ازمپشن ہے، میں نے زیوم کیا ہے، تو پھر مجھے اپنی کوگنیٹو ڈسٹورشن، پھر لسٹ کھول لیں، گوگل کریں، 11 12 13 15 کوگنیٹو ڈسٹورشنز آئیں گی. ان سب کو باری باری پڑھیں اور دیکھیں یہاں پہ کون سی چیز اپلائی ہو رہی ہے. اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا پھر طریقہ سیکھیں. اس کے لیے بھی گوگل کر کے پڑھ لیں، آپ کو سارے پوائنٹرز مل جاتے ہیں. یہ کرو، یہ کرو، کسی کی ٹاک سن لیں، اپنے آپ کو ایک وپ کریں اس چیز کے لیے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اوریجنل تھاٹ کیا تھی؟ مثلاً وہی کہ فلاں نے دیکھ کے مجھے منہ بنایا. اب ری فریم کریں اس تھاٹ کو. ہو سکتا ہے اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان ہو سکتا ہے اس کو میں بات نہ سمجھا سکتی ہوں. واٹس ایور. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ ABC ماڈل، اس کو ڈائلیوٹ کیسے تھوڑا سا کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا رزلٹ لانے کے لیے، کانسیکوینس صحیح ہو. اور بلیف سسٹم پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اپنے ٹریگرز کو مینیج کرنے کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. دوسرا انسان نہیں مینیج کر سکتا کہ بھئی تم مجھے ٹریگر نہ کرو. ہم نے اپنے ٹریگرز کو خود مینیج کرنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی تھاٹ میرے لیے ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب اگر سٹیپ وائز دیکھ لیں، سب سے پہلے اینٹس کیا ہوتی ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس میں پیٹرنز دیکھ لیے. پھر ہم نے ABC ماڈل دیکھا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو جو چیز ہماری شکر گزاری کے راستے میں، گریٹیٹیوڈ کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ یہ اینٹس ہی ہیں جو ہمیں نا بہت گلٹ دیتی ہیں. ہمیں اتنی شرمندگی اندر سے ہوتی رہتی ہے کہ لوگ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور دیکھو میں کتنی نیگیٹو ہوں، میں اچھی انسان نہیں ہوں. ہم اندر سے کئی دفعہ سوچتے ہیں میں منافق ہوں شاید. پھر آپ دیکھیں ہم اپنی نا پروگرس کو روکتے ہیں. ہمیں کوئی کہے جنت الفردوس کی دعا مانگو تو ہمیں گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں نہیں مانگتے، اللہ سے توفیق نہیں مانگتے. کبھی کبھی میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں شیطان کے وسوسے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ فرق سمجھنا ہے. فکس مائنڈ سیٹ، گروتھ مائنڈ سیٹ. کیونکہ اتنا کچھ سمجھنے کے بعد جن لوگوں کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے نہیں سیدھے ہونا. وہ پڑھ لکھ کے بھی کہیں گے یہ صرف جی کتابی باتیں ہیں، یہ جی بڑے بڑے نام ہیں. ایگزیکٹلی خود پہ گزرے تو پھر سمجھ آتی ہے. ہاں جی یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے. یہ آ کے یہاں ان کو کام کرنا پڑے نا، فلاں کے ساتھ کام کرنا پڑے نا، اس کے ساتھ رہنا پڑے نا تو لگ پتہ جائے. یہ ہوتا ہے فکس مائنڈ سیٹ. چیلنج نہیں لے سکتے، فیڈ بیک ریفیوز کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہی بات ہے، تھریٹنڈ ہیں ہر بات سے، تنگ نظری ہے، وہ جو شوہر نفس کی بات ہے. اور گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ دیکھیں کیسے گرو کرتے ہیں. اور اس کے لیے بھی بہت آسان ہے. آپ اس طرح کے چارٹ پڑھیں، پوری کوالٹیز لکھی ہوئی ہوں گی. فکس مائنڈ سیٹ، گروتھ مائنڈ سیٹ. فکس مائنڈ سیٹ ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جائیں. اچھا اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی یہ بات آپ کو بتاتی ہوں. جیسے ورک شاپ ہوتی ہے نا، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ورک شاپ ہے، کیا مصیبت ہے، تھوڑی سی چھٹیاں تھیں، زبردستی بلا لیتے ہیں جی، اٹینڈنس بھی مینڈیٹری کر دیتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس. ہونا کیا ہے، چیزیں تو ٹھیک نہیں ہونی، انہوں نے تو سب نے ایسا ہی رہنا ہے. اسی فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں ورک شاپ میں، کچھ نہیں سیکھتے، اٹینڈنس لگا کے چلے جاتے ہیں. جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا بھی کوئی لرننگ، کوئی اور کچھ اور کیا سیکھیں. اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، سم ہاؤ ہماری انوائرمنٹ میں
شاید عورتوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے سیکھو سیکھو، سسرال جانا ہے، آگے کرنا ہے، مائیں بتا رہی ہیں. مردوں کو نہیں بتایا جاتا. مردوں کا زیادہ فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ نہیں سیکھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں آتا ہے. تو آپ سب سے جو یہاں پہ موجود ہیں میں ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ گروتھ مائنڈ سیٹ لے کر آئیں، سیکھیں، نئے نئے لوگوں کو ملیں، نئے نئے لوگوں سے سیکھیں. تو گریٹیٹیوڈ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور اس میں اب آپ کیسے ریفلیکشن کریں گے؟ ابھی کام کر لیں. 3 چیزیں جس کے لیے آج آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا صبح اٹھ کے، نہیں کیا تو ابھی کریں، لکھیں کوئی سی بھی ایسی 3 باتیں جس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ تو بہت سے لوگ شیئر کر سکتے ہیں. میں آج 4تھا دن ہے، لیکن جتنی ٹریننگز ہوئی ہیں روزانہ میں اس کے لیے شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کتنا سیکھا ہے اور کتنے ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے. اور سارے ریمائنڈرز جو ہیں وہ ہمارے مطلب سنت اور قرآن کے بیس سے جا کے ریلیٹ ہوتی ہے. حالانکہ ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن اتنی مجھے خوشی ہے آج بھی، میں اتنی اور خوشی سے تیار ہو کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دی ہے. اچھا، آج جیسے صبح نکلی تو موسم ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار تھا. تو اس وقت میں نے راستے میں آ کے نا تو میں نے گھر فون کیا کہ آج تو کہیں فن ٹرپ پہ جانے والا موسم ہے. پھر میں نے خود ہی شکر کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اے فن ٹرپ. یہ میرے لیے بہت سیکھنے کی بیسٹ پلیس ہے جہاں پر میں جا رہی ہوں، تو اس کا الحمدللہ. آج کا موسم میں جی ایک تو موسم بالکل ہے جس کی وجہ سے. دوسرا یہ تھا کہ میں جب گھر سے نکلا تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے بائک پہ آفس آنا تھا جی. تو وہ انتظار میں کھڑے تھے اس میں. اور الحمدللہ میں اترا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور آ گیا. تو کچھ عرصہ پہلے یہی سچویشن میری ہوتی تھی کہ جی میں کھڑا ہوتا تھا بائک پہ اوبر کے انتظار میں، اور صبح صبح وہی ہوتا ہے آفس پہنچنا ہے، فرسٹریشن ہے، نہیں آ رہی اوبر نہیں آ رہی. تو آج اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اپنے اس ٹرانسپورٹ پہ یا اپنے کنوینس پہ آیا تو ایک بہت ریلیکس فیل کیا. اور دوسروں کو دیکھتے ہوئے یہ فیل بھی ہوا کہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. دوسرا ان کا خیال بھی کیا کیونکہ بارش ہو رہی تھی، پانی تھی، تو جو پیدل چل رہے تھے تو اس کا بھی ایک ذہن میں آیا کہ جی کل میں بھی چل رہا تھا یہاں پر، تو مجھے بھی غصہ آتا تھا جب گاڑی نیچے سے گزرتی تھی، تیزی سے گزر کے جائیں. جی ہاں. تو اب یہ تھا کہ جی آرام سے جانا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو پیدل چل رہے ہیں ان کی ابھی پرابلم ہے تو وہ سفر نہ ہو اس سے. تو یہ ایک بہت اللہ کا شکر اور ایک اچھی چیز تھی. تو آپ دیکھیں گے جتنا آپ گریٹیٹیوڈ ڈیلی 3 یا 4 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، آنکھوں پہ، کپڑوں پہ، کسی کولیگ پہ، کسی کنورسیشن پہ، پچھلی کسی دن کی بات پہ، تو آپ اس کا فرق محسوس کریں گے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے نکالیں گے. اللہ پہ توکل اور پازیٹیو افرمیشنز، اس کو پریکٹس کریں. یہ کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو افرمیشن کیا ہوتی ہے؟ نہ سے بات نہ شروع کریں، جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو ٹھیک کریں. اور ذکر، آپ دیکھیں یہ نیگیٹو تھاٹس پتہ ہے کہاں آتی ہیں؟ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں. اور ہمیں کیا کہا گیا؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. میں یہی کرتی ہوں، اب جب 2-3 سوچیں نیگیٹو وہیں ساتھ ہی کہتی ہوں ویٹ اسٹاپ، چلو جی کوئی تسبیح پڑھو. آپ تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ بھگ اڑ گئی. لیکن جب ہم بیٹھے رہتے ہیں، ان کو غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں بڑھتی ہیں. تو چیلنج کریں اپنی نیگیٹو تھاٹس کو کہ کیوں میں ایسا سوچ رہی ہوں، کیا یہ 100% صحیح ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس سے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، مجھے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، چلو بھائی کل دا اینٹ، ختم کرو اس اینٹ کو. اور پازیٹیو تھنکنگ کے لیے یہ میں آپ کو ایک آخری فارمولہ دے رہی ہوں، اس کو ضرور پریکٹس کریں. پیرما، PERMA، P پازیٹیو ایموشن، دس از اے ماڈل آف پازیٹیو تھنکنگ. E از انگیجمنٹ، کیسے لوگوں کے ساتھ یا سچویشنز کے ساتھ مائنڈفلی ہم نے انگیج ہونا ہے. R از ریلیشن شپس پہ اپنے ورک کرنا ہے. M از میننگ، ہر چیز کو بامقصد بنانا ہے. اور A از اچیومنٹ، اپنے اندر اینڈ آف دا ڈے سینس آف اچیومنٹ لانی ہے، اپنے آپ کو تھوڑی سی شاباش دینی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا. جو ہوا الحمدللہ، جو نہیں ہوا ٹمورو از another day, another start، کل کر لیں گے، اللہ نے توفیق دی تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد کس چیز سے مانگنی ہے؟ نماز، صبر اور صدقہ. دیکھیں جتنا آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے فرق پڑے گا. I'll finish off with a small story. ایک آدمی روز بیچ پہ جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے غور و فکر کرتا تھا، بڑا اچھا وقت گزارتا تھا. ایک دن وہ بیچ پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا رات کو طوفان آیا ہوا تھا، اور اس طوفان کے بعد وہاں پہ بہت ساری اسٹار فش جو تھیں وہ خشکی پہ آ گئی تھیں،
اور ڈھیروں ڈھیر پڑی ہوئی تھی. اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ سب مر جائیں گی. ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھاگا ہوا آیا اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آتا ہے ساحل پہ, ایک سٹار فش کو اٹھاتا ہے, اس کو جا کے پانی میں پھینکتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر ایک اٹھاتا ہے, پھر پانی میں پھینکتا ہے, اور وہاں ہزار ہا پڑی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر دیکھتا رہا, پھر اس بچے کے پاس گیا, اس کو کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں ان کو بچا رہا ہوں. اس نے کہا کیسے تم ان کو بچاؤ گے؟ ان میں سے کسی کو تم نہیں بچا پاؤ گے, اس لیے کہ یہ تو ہزار ہیں. ہاؤ ول یو سیو دیم؟ اس نے ایک کو اٹھایا اور کہا ایٹ لیسٹ آئی کین میک ڈفرنس ان لائف آف دس ون. تو ہم اگر اپنی اینڈس کو کنٹرول کر لیں اور کسی ایک کی بھی زندگی میں فرق لے آئیں, دیٹ از گڈ انف فار اس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.